بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرے شوہر کا بھائی بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتا تھا، میں بھی اس کو راضی رکھتی تھی۔ ایک روز کپڑے استری کرنے کا بولا تو مجھے کہنے لگا، بھابھی ٹیکس لگے گا، فائل بھی جمع کروانا پڑے گی۔ میں نے سوچا رات کو دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو ہوش اڑ گئے۔ دیور استری شدہ کپڑے الماری میں لٹکائے بولا، چلیں بھابھی، اب یہ کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑو مجھے۔ میں اپنے بازو چھڑاتے ہوئے چلا رہی تھی، لیکن اس نے میری بات نہ سنی۔ اسفند، خدا کا خوف کرو، میں تمہارے بھائی کو بتا دوں گی۔ اب میں نے اپنے دیور کو اپنے شوہر کا خوف دلانا چاہا، لیکن اس کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی، وہ مجھے بازو سے کھینچتا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اسفند، چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، میں منتیں کر رہی تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے جا رہا تھا۔ خوف سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں اپنا پورا زور لگا رہی تھی، لیکن خود کو چھڑا نہیں پا رہی تھی۔ اسفند، چھوڑو مجھے، خدا کا واسطہ ہے، میں منتیں کر رہی تھی۔ اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی جانب لے گیا۔ آج وہ کیا کرنے جا رہا تھا جس نے مجھے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا؟ یہ سوچ سوچ کر میری روح لرز رہی تھی۔ میں اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی تھی جو دیور کو یہاں تک لے آئی تھی۔ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا سوائے ایک چھوٹے بھائی کے۔ نہ باپ، نہ ماں، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی رشتہ دار، صرف ایک بھائی تھا۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں بہت خوش تھی۔ لڑکا اچھی جاب کرتا تھا، مجھے ساس نندوں کی بھی ٹینشن نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے ہاں کر دی۔ میں اپنی شادی پر بہت خوش تھی، سب کچھ میرے مطابق ہوا تھا۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، وہ زیادہ تر مصروف رہتا تھا۔ میرا ایک 14-15 سال کا دیور تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی غیر موجودگی میں سارا کام دیور کرتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر اپنے لیے، اپنے بڑے بھائی کے لیے ناشتہ بنا دیتا تھا، شام کا کھانا پرہیز سے لے آتا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اس لیے رات کو اپنے لیے چائے بنانا تو اپنے بھائی کے لیے بھی بنا دیتا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سیدھا سادہ معصوم سا لڑکا کافی محنتی تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرا بھائی بہت چھوٹا تھا جب ماں باپ ایک حادثے میں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، اپنا اور اپنے بھائی کا پیٹ پالنے کے لیے۔ میں کام کرنے لگا۔ میرے بھائی کو کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا، وہ اللہ کے کرم سے پل گیا اور مجھے سنبھال رہا تھا۔ میں بس پیسے کماتا تھا، لیکن گھر کیسے بناتے ہیں یہ میرے 14-15 سال کے بھائی کو اچھے سے پتہ ہے۔ اب تم آ گئی ہو نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنا، اسے اپنے چھوٹے بھائی یا بیٹے جیسی محبت دینا۔ میں نے یہ سب باتیں بہت خاموشی سے سنی اور اپنے شوہر پر غصہ بھی آیا تھا کہ میرا شوہر اپنے چھوٹے بھائی کی تعریف ہی کر رہا تھا۔ میں نے شوہر سے کہا، فکر مت کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن سچ بات تو یہ تھی، مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی، دیکھا تو شوہر جا چکا تھا۔ میں باہر آئی تو دیور کچن میں چائے بناتے ہوئے دیور کو دیکھا۔ آج کل اس کے امتحان ہو رہے تھے، وہ خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً عمل کرنا ضروری سمجھا۔ اسفند، میں نے اسے پیار سے پکارا۔ جی بھابھی، اس نے فوراً ادب سے جواب دیا۔
اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر خوف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے کرواؤ گے ناشتہ؟ میری بات سن کر اس نے حیرت سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں ابھی بنا دیتا ہوں۔ وہ خوش ہو گیا تھا اور پھر خوشی خوشی ناشتہ بنانے لگا۔ میرا پلان کامیاب ہو چکا تھا۔ میں نے ایک انگڑائی لی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگی۔ 10-15 منٹ بعد ہی اسمند گرما گرم ناشتے کے ساتھ حاضر تھا۔ میری بھوک ایک دم سے ہی بڑھ گئی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی تھی۔ میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا، بھابھی آپ پہلے کھا کر دیکھیں، پھر بتائیے گا یہ پراٹھا کیسا بنا ہے، اور آملیٹ بھی۔ اس کے چہرے پر معصوم بچے جیسی مسکان تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس دی۔ وہ چلا گیا اور میں نے خوب اچھے سے ناشتہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے سو گئی تھی۔ جب میں اٹھی تو لنچ کا ٹائم تھا، گرمیوں کا موسم تھا۔ اب میرا کچھ بھی بنانے کو دل نہیں تھا۔ میں کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے نکلی اور اسفند کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، ناشتہ بہت اچھا بنا تھا۔ اب ایسا کرنا، لنچ بھی تم ہی بنانا، بریانی بنا لینا۔ تمہارے بھائی بہت شوق سے کھاتے ہیں، اور میں بھی تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی چکھ لوں گی۔ اس کے بعد تو سارا کام ہی میں نے کرنا ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ بھابھی، وہ دراصل میرا کل پیپر ہے۔ خیر چلے، میں کوشش کرتا ہوں۔ میں جانتی تھی وہ میری بات ٹال نہیں سکتا، اور ویسے بھی میں اس نے پڑھ لکھ کر کون سا افسر لگ جانا تھا۔ اسے بریانی کا بول کر میں اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ 3 گھنٹے بعد میں واپس لوٹی تو سارا گھر چمک رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی صفائی میرے دیور کی کمزوری تھی۔ وہ گندا گھر نہیں دیکھ سکتا تھا، اور پھر میری یہی روٹین چل نکلی۔ اکثر شوہر ناشتہ کیے بنا ہی چلا جاتا، اکثر میں اسے بنا دیتی، اور اکثر میرا دیور۔ اس کے میٹرک کے پیپر ہو رہے تھے۔ اب وہ فری ہوتا تو سارا گھر کا کام بھی کر دیتا تھا، کیونکہ میں تو ناشتے کے بعد فوراً ہی سو جاتی تھی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی صفائی کر لیتی تھی۔ شام کا کھانا بھی دیور بناتا، شوہر کے آنے پر روٹی میں بنا لیتی تھی، اور چائے بھی، جس سے شوہر کو لگتا تھا سارا کام میں کرتی ہوں۔ ہفتے بعد کپڑے میرا دیور دھو دیتا تھا، وہ خاموشی سے سارے کام کر لیتا تھا۔ میرا دیور اب کالج جانے لگا تھا، اس کا قد کاٹ مزید لمبا ہو گیا تھا، لیکن ابھی میں اسے کام کرواتی تھی، اسے کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ وہ اکثر دیر سے گھر آتا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، بھابھی میری فیس کی بھائی سے بات کر لینا، میں ذرا دیر سے گھر آؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں بھویں سکڑ گئی کہ اب اسے پیسے دینے تھے۔ کالج کی فیس کم تو نہیں ہونی تھی، کم از کم 1 لاکھ تو ہوگی نا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر فضول میں اتنے پیسے اپنے بھائی کو دے۔ چنانچہ میں نے شام کو شوہر کو بتایا ہی نہیں، اور صبح ہوئی تو دیور نے فیس کا پوچھا۔ میں نے اس سے جھوٹ بولا اور کہا، تمہارے بھائی کہہ رہے تھے ہاتھ ابھی تنگ ہے، چل رہا ہے، اسی لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ میری بات سن کر دیور پریشان ہو گیا، اس کا منہ لٹک گیا تھا، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا، اور اس کے بعد دیور نے دوبارہ شوہر سے کوئی بات نہ کی۔ وقت گزرتا گیا، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی، اور دیور بھی۔ البتہ ابھی بھی جس دن مجھے دیور فارغ ملتا، میں اسے کام پر لگا دیتی۔ مجھے شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، بلکہ یوں کہہ لیں میں کام چور تھی۔ میں نے سوچا تھا
ससुराल जाकर नौकरानी रख लूँगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मुफ्त में काम करने वाला देवर मिल गया था, इसीलिए इन नौकरानी की अब भला क्या ज़रूरत थी। जिस दिन शौहर घर में होता, मैं तबीयत खराबी होने का बहाना बना लेती और शौहर उस दिन खाना बाहर से ले आते। मैं बिल्कुल वैसे ही ज़िंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। अब मेरा देवर रात को 10-11 बजे वापस आता। सुबह जब मैं उठती तो किचन साफ होती थी, क्योंकि रात को देवर सारे बर्तन धो देता था। मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। एक दिन मेरे शौहर ने देवर से पूछ ही लिया कि तुम रात के तक कहाँ होते हो। इस पर देवर ने कहा, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। उसकी बात सुनकर देवर ने स्मार्ट लहजे में जवाब दिया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो चला गया। मैं तो पहले डर गई थी कि कहीं देवर फीस का जिक्र ही ना कर दे, क्योंकि देवर के नाम पर अक्सर मैं अपने शौहर से पैसे लेती थी। वक्त गुजरता गया। देवर अब बड़ा हो चुका था। वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता। मेरे तो जैसे होश ठिकाने आ गए थे। देवर ने घर को न जाने कैसे संभाल रखा था। हर चीज़ परफेक्ट होती थी अपनी जगह पर, लेकिन अब तो हर चीज़ बर्तन बिखरे रहते थे। वक्त यूं ही पर लगाकर उड़ गया। देवर लंबे अरसे के लिए घर से गायब हो गया। कभी कभार देवर से फ़ोन पर बात होती तो कहता, भाभी दोस्त के पास रावलपिंडी रहता हूँ, पढ़ाई जैसे ही ख़त्म होगी वापस आ जाऊँगा। 5 साल बीत गए। शौहर कभी कभार उससे जाकर मिल आता। फिर एक दिन वो वापस आ गया। इसे देखकर मैं हैरान रह गई। मैं उसे 5 सालों बाद देख रही थी। मैंने उसकी खूब आओ भगत की, अच्छा खाना खिलाया। वो अपने कपड़े इस्त्री कर रहा था। मैंने इसे कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम अपने भाई के भी कपड़े इस्त्री कर दो। देवर ने ये बात सुनी और कहा, भाभी इस काम का टैक्स लगेगा, फाइल भी जमा करवानी पड़ेगी। इसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा था ये कोई मजाक कर रहा है। चनाचा मैंने कहा, ठीक है, मैं टैक्स अदा कर दूंगी। देवर ने सारे कपड़े प्रेस किए और फिर जैसे ही शाम हुई, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी उसकी बात का क्या मतलब था। वो मुझसे संजीदगी से शाम को बात कर रहा था। उसने कहा, चले भाभी फाइल जमा करवाएं। मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैंने कहा, किस फाइल की बात कर रहे हो? मैंने हैरान होते हुए पूछा। आपको ऑफिस जाकर ही पता चलेगा, देवर ने इस कदर संजीदगी से जवाब दिया। मैंने कहा, अगर ये मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। मैंने लापरवाह अंदाज में कहा और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन देवर ने आगे बढ़कर एक झटके से ही मेरा बाजू थाम लिया। मुझे तो जैसे करंट लगा था। वो देवर जिसने कभी मुझे निगाहें उठाकर देखा तक नहीं था, आज उसी ने मुझे यूँ छुआ था, और ये बात बहुत बड़ी थी मेरे लिए। यही नहीं, बदतमीजी से बात भी कर रहा था। वो कहने लगा, तो पहले सारे हिसाब बराबर करने दें। देवर का अंदाज कुछ ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने खौफज़दा होकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन देवर ने मुझे खींचकर कमरे की जानिब ले जाना चाहा। मैं उसे अपना बाजू छुड़ा रही थी, लेकिन वो मुझे कमरे में ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैं डर गई। अब उसे यही कह रही थी, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ हो जाएगा अगर इसने तुम्हें मुझसे बदतमीज़ी करते देख लिया। पर इसने मेरी बात ही ना सुनी। वो तो गोया जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वो मुझे अपने कमरे में ले गया, एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया
کہ آپ نے میرے بھائی کو ہمیشہ دھوکہ دیا ہے، یہ تھپڑ اس کے لیے ہے۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو چکا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ پھر اس نے ایک فائل اٹھائی اور میرے سامنے پھینکی اور غصے میں کہنے لگا، آپ جو چھپ چھپ کر بزنس کر رہی ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے۔ آپ کے ذمہ جتنا بھی ٹیکس ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ وہ کیا بول رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ دیکھیں، میں ایک انکم ٹیکس آفس میں کام کرتا ہوں، آفیسر ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ غلط کاموں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ انکم ٹیکس والے آپ کو اٹھا کر لے جائیں، خاموشی سے جو آپ کا ٹیکس ہے اسے ادا کر دیں۔ اس نے اپنا کارڈ میرے سامنے کیا۔ وہ کارڈ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں حیران ہوئی۔ وہ واقعی آفیسر بن چکا تھا۔ اتنا لمبا عرصہ وہ گھر سے اسی لیے غائب تھا کہ وہ ٹریننگ پر گیا ہوا ہے۔ اور اس فائل میں وہ سارا حساب کتاب ہے۔ جو آپ نے میرے نام پر بھائی سے پیسے لیے تھے، وہ سارے آپ کو آج ہی مجھے ادا کرنے ہوں گے، ورنہ آپ خود اپنی حالت کی ذمہ دار ہوں گی۔ میں خالی نظروں سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیسے میرے بزنس کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ میں نے تو بہت رازداری کے ساتھ سارا کام کیا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جانتی ہیں، جب آپ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو میں نے آپ کو بھابھی نہیں ماں سمجھا تھا۔ میں پیار کا بھوکا بچہ آپ سے پیار کی امید لگا کے بیٹھ گیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ میں تھک گیا تھا اپنے نازک ہاتھوں سے کام کرتے کرتے، پر آپ نے کیا کیا، آپ نے مجھے نوکر بنا لیا۔ دیور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا سر جھک گیا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے انکار کیا تو آپ مجھ سے نفرت کریں گی، بھائی کو میرے خلاف بھڑکائیں گی، اسی لیے میں خاموشی سے آپ کی ہر بات مانتا گیا۔ یہ کیسا آئینہ دکھا رہا تھا آج مجھے، میں تو جیسے زمین میں گڑ گئی تھی۔ آپ چاہتی تو نوکرانی رکھ لیتی، پر نہیں، آپ کو مفت میں سب کچھ مل رہا تھا۔ خیر یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ میرے آفس والوں نے مجھے یہ فائل دی، آپ کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کی منتیں کی، میں آپ کو منع کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا آپ کی وجہ سے میرے بھائی کی بدنامی ہو۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے لالچ آ گیا تھا۔ میں نے اپنی دوست کے کہنے پر شوہر سے چھپ کر بزنس شروع کیا، لیکن میں جانتی تھی یہ غلط کام تھا۔ لالچ نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اب وقت یہی تھا کہ میں توبہ کرتی۔ میں نے اپنے دیور سے معافی مانگ لی اور سارے پیسے اسے دے دیے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، سارا حرام کا پیسہ انکم ٹیکس والوں کو دے دیا، دیور سے معافی مانگی۔ دیور کا یہ احسان کافی تھا کہ اس نے میرے شوہر کے سامنے میری عزت رکھی تھی۔ اس دن کے بعد میں بدل گئی۔